أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ونبيه ورسوله مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قائد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قائد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. گناہگارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ. خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ. ترا ثانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبا. تو در بے مثل آقا شفاعت یا رسول اللہ. شفاعت یا رسول اللہ. شفاعت یا رسول اللہ. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. کرو تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں.
کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا نبی پاک صاحب الاولاق تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و سینہ ہم گسار زمان دستگیر جہاں حامی بے کساں سید سروران سید انس و جام سید لالا رخاب آمینہ کے پیارے امت کے سہارے احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار دو گہربار میں اپنی عقیدت کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز سامعین ذی وقار ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق لم یزل کا بے پایا شکر ہے جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی بار دیگر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے میں اور آپ مسجد میں حاضر ہیں۔ خالق کائنات مالک شش جہاد کی بارگاہ میں صمیم قلب سے دعا گو ہوں، مالک کائنات ہمارا مسجد میں چل کے آنا اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہمارے لیے باعث نجات بنائے۔ معزز سامعین ذی وقار، آج جس موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس موضوع کا نام ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت، آپ کی پرورش اور آپ کا اپنی قوم کو دعوت توحید دینا۔ اس سلسلہ میں اسی موضوع پر آپ کے سامنے چند منٹ لب کشائی کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور آپ کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ امام دارمی نے اپنی سنن دارمی شریف کے باب فی افضل الصلاۃ علی النبی میں اس حدیث کو درج فرمایا ہے۔ حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات ہے۔ حضرت ابو طلحہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے اور میرے آقا تشریف لائے۔ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار نمودار ہیں۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ویسے بھی نورانی ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ویسے بھی نور علی نور ہے، اور پھر جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو کلیاں کھل اٹھتی تھیں، میرے اور آپ کے آقا مسکراتے تھے تو جب روشنی دیواروں پر پڑتی تھی تو دیواریں بھی چمک جایا کرتی تھیں۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ہم نے آقا کا چہرہ دیکھا کہ آقا کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں، اور ایسے خوشی کے آثار ہیں۔ حضرت ابو طلحہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے خوشی کے آثار آج آپ کے چہرے پر ہیں، ہم نے اتنا خوش پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی آج آپ کی خوشی منفرد ہے، مجرد ہے۔ آج جو آپ کی خوشی ہے یہ پہلی خوشیوں سے نرالی ہے۔
پہلے بھی آپ کا چہرہ نورانی ہے یا رسول اللہ، لیکن آج جو آپ کا چہرہ چمک رہا ہے پہلے ایسا کبھی نہیں چمکا، یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت طلحہ عرض کرتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا چہرہ کیوں نہ خوشی والا ہو کہ ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے اور فرشتے نے آ کر کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب فرماتا ہے، یعنی پیغام خدا بندی فرشتہ لے کے آیا ہے، اور سرکار کے بارگاہ میں فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب فرماتا ہے کہ جو آپ کا امتی ایک مرتبہ آپ پر درود پڑے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ درود پڑے گا۔ یہ پیغام خدا بندی تھا، پیغام خدا بندی تھا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کا امتی ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا، اور فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا امتی، اللہ فرماتا ہے جو آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجے گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتہ یہ خوشی میرے پاس لے کے آیا ہے، یہ پیغام میرے پاس لے کے آیا ہے تو میں کیوں نہ خوش ہوں؟ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی یہ ہے کہ اگر سرکار کا امتی سرکار پر درود پڑھے تو ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے، امتی ایک مرتبہ سلام بھیجے اللہ 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشی فرما رہے ہیں کہ میرا امتی اگر مجھ پر درود پڑے گا اللہ اس پر درود پڑے گا۔ تو اس وجہ سے حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر بہت زیادہ خوشی کے آثار تھے کہ آقا درود پڑھنے سے آقا راضی ہوتے ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائیں، اور جو چاہتا ہے کہ اللہ بھی مجھ پر درود پڑھے، اللہ بھی مجھ پر سلامتی نازل فرمائے، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھے، محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا، ذرا اونچی آواز سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا۔ معزز سامعین عزیز وقار، چونکہ عید قربان قریب آ رہی ہے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ کے سامنے اس ان 2-3 جمعۃ المبارک میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سوانح حیات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج میں جہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کیسے ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ پرورش کیسے ہوئی، آپ نے اپنی قوم کو دعوت توحید کیسے دی ہے۔ آج انہی جو ہے وہ موضوعات کے پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے اس بات کو آپ یاد رکھیے کہ اللہ پاک نے 1,24,000 قوم و پیش انبیاء کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ واحد ایک ہی مقصد ہے سارے نبیوں کو مبعوث فرمانے کا کہ وہ نبی انسانوں کو راہ راست دکھائیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلائیں۔ نبیوں کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 قوم و پیش انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے۔ ان نبیوں میں رتبے بھی ہیں، ایک نبی دوسرے سے اعلیٰ ہے۔ وصف نبوت میں سارے نبی یکساں ہیں، چاہے ہمارے آقا ہوں، ابراہیم خلیل اللہ ہوں، آدم صفی اللہ ہوں، موسیٰ کلیم اللہ ہوں، عیسیٰ روح اللہ ہوں، کوئی بھی نبی ہو، وصف نبوت میں سارے نبی یکساں ہیں، لیکن رتبے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے اللہ نے ہر نبی کو دوسرے نبی پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماتا ہے یہ میرے رسول ہیں، ان میں سے بعض کو میں نے بعض پر فضیلت دی ہے۔
کیسے منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اللہ فرماتا ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے میں نے خود کلام کیا ہے، ورفع بعضهم درجات، بعض وہ ہیں کہ جن کے درجوں کو اللہ نے بلند فرما دیا۔ تو نبیوں وصف نبوت میں سارے برابر ہیں، درجے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ سارے نبیوں کے کمالات، سارے نبیوں کے معجزات ایک طرف، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے ایک طرف۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سارے نبیوں سے بڑھ کر معجزے عطا فرمائے ہیں، سارے نبیوں سے بڑھ کر کمالات عطا فرمائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے انسان کو ہدایت دکھانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے، راہ راست پر چلانے کے لیے۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پورے دنیا پر حکومت کی ہے۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ باقی بادشاہ گزرے ہیں، کسی نے کسی ایک علاقے پر حکومت کی، کسی نے کسی ایک جو ہے نا وہ بستی کی طرف جو ہے نا وہ حکومت کی۔ تو 4 بادشاہ ایسے ہیں جنہوں نے پورے عالم پر، پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان میں سے 2 مومن ہیں اور 2 کافر ہیں۔ 2 بادشاہ جو مومن ہیں اور پوری دنیا پر انہوں نے سلطنت کی ہے، ان میں سے پہلا نام حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا پر بادشاہت کی ہے، پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ اور دوسرا نام ہے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا، کہ آپ نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ وہ 2 بادشاہ جو کافر ہیں اور پوری دنیا پر انہوں نے حکمرانی کی ہے، ان میں پہلا نام آتا ہے بختہ نصر کا۔ بختہ نصر ایک نام ہے، اس نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ اور دوسرا نام آتا ہے نمرود بن کنعان کا، یہ بھی کافر ہے، اس نے بھی پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ اور یہی نمرود بن کنعان ہے جس سے حضرت ابراہیم کا مناظرہ بھی ہوا، اور یہی نمرود بن کنعان ہے جس کے دور میں، جس کے دور سلطنت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کی ولادت جس دور میں ہوتی ہے، اس دور میں بادشاہت نمرود بن کنعان کی ہوتی ہے۔ نمرود بن کنعان بادشاہ تھا، اور اس کے بارے میں یاد رکھیے یہ پہلا بادشاہ تھا جس نے تاج شاہی اپنے سر پر سجایا تھا۔ تاج شاہی پہلے جس نے اپنے سر پر سجایا تھا اس کو نمرود بن کنعان کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ نائب غوث اعظم حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو نمرود تھا، نمرود، اس کے محل کے سامنے ایک درخت تھا، اس کے محل کے سامنے ایک درخت تھا، اس کا سایہ بالکل نہیں تھا، اس کا سایہ بالکل نہیں تھا۔ جب اس درخت کے نیچے کوئی ایک بندہ آتا تو اس درخت کے سایہ ایک بندے کے برابر ہو جایا کرتا تھا۔ جب 2 آتے تو اس کا درخت کا سایہ تھوڑا پھیل جاتا، 2 بندوں کا ہو جاتا۔ جب 3 آتے اس درخت کے نیچے تو 3 بندوں تک سایہ ہو جاتا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ 1,00,000 بندہ، 1,00,000 بندہ وہ نمرود بن کنعان کے دروازے پر جو درخت تھا اس کے سائے میں بیک وقت 1,00,000 بندہ آرام کر سکتا تھا، اس کا سایہ اتنا پھیل جاتا تھا۔ 1,00,000 سے اگر ایک بندہ بھی زائد ہوتا تو اس کو سایہ نہ پہنچتا، وہ بے سایہ ہی رہتا، وہ 1,00,000 صرف سائے میں رہتے، یہ جو ایک بندہ یہ سائے میں نہ ہوتا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اس کے دروازے پر ایک حوض تھا، اس حوض میں کوئی بندہ شراب ڈال دیتا، کوئی شہد ڈال دیتا، کوئی پانی ڈال دیتا۔ جب بھرنے کی باری آتی تھی تو جس بندے نے جو ڈالا ہے وہی اس کے پیالے میں آ جایا کرتا تھا، وہی اس کے ڈول میں آتا تھا۔ تو اس نے بڑا غلط فائدہ اٹھایا، چونکہ اس نے یہ کچھ جب دیکھا کہ میرے دروازے پر درخت ہے اور ہے بے سایہ، لیکن 1,00,000 بندہ جب اس کے نیچے آتا ہے تو اس کا سایہ پھیل جاتا ہے، تو یہ غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، اترا گیا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔
یہ خدا بن کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا جی میں خدا ہوں۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، بادشاہ تھا، ظالم بھی تھا، اس دور میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت بھی تھی۔ اس نے خواب دیکھا، نمرود بن کنعان نے اس نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر اس بات کو صاحب تفسیر باغوی نے نقل کیا ہے۔ اس نے خواب دیکھا اور خواب میں یہ دیکھا کہ ایک ستارہ ہے، ستارہ، وہ ستارہ اتنا چمک رہا ہے کہ اس ستارے کے سامنے سورج کی روشنی بھی کم پڑ جاتی ہے اور چاند کی روشنی بھی کم پڑ جاتی ہے۔ یہ خواب دیکھتا ہے نمرود بن کنعان کہ سورج کی روشنی بھی ستارے کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے اور چاند کی روشنی بھی سورج کے سامنے ستارے کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے۔ وہ اتنا ستارہ چمک رہا ہے، یہ پریشان ہوتا ہے۔ صبح جب اٹھتا ہے اپنے دربار میں کاہنوں کو، نجومیوں کو بلاتا ہے اور اپنا خواب جب بیان کرتا ہے تو نجومی کہتے ہیں کہ اے نمرود بن کنعان، تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو الٹ پلٹ کر دے گا، تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، راج اسی کا پھر چلے گا، تیری سلطنت ختم ہو جائے گی اور تو ہلاک ہو جائے گا۔ جب نمرود بن کنعان یہ سنتا ہے، حکمران تھا، حکمرانی اس کی تھی، اس نے جب یہ بات سنی اس نے ایسا کیا کہ اس نے یہ قانون بنا دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے مار دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے۔ اس نے یہ قانون بنا دیا اور اس نے 10 عورتوں پر ایک آدمی کو مقرر کر دیا کہ وہ 10 عورتوں پر اس آدمی نے اس لیے مقرر کیا آدمی کو کہ وہ 10 عورتیں اپنے شوہروں کے پاس نہ جائیں اور حق زوجیت ادا نہ کروائیں، ایسا نہ ہو کہ حق زوجیت ادا کروائیں حمل ٹھہر جائے۔ اس نے 10 عورتوں پر ایک آدمی کو مقرر کر دیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ولادت تو آپ کی ہونی تھی، اللہ کے نبی کی ولادت کون روک سکتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے والد گرامی جب حق زوجیت ادا کرتے ہیں، جب آپ اپنی مادر کے بطن اطہر میں آ جاتے ہیں، اس وقت نجومی نمرود بن کنعان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو نے جتنی مرضی پابندی لگا دی ہے، تو نے 10 عورتوں پر ایک آدمی بھی مقرر کیا ہے، لیکن ہم تجھے بتا رہے ہیں کہ جس بچے کے بارے میں ہم نے تجھے کہا تھا کہ تیری سلطنت کو پلٹ دے گا، وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ اب جب اس نے یہ سنا تو اس نے ایسا کیا، ہر حاملہ عورت کو اس نے دیہات میں بھیجنا شروع کر دیا اور دیہات میں بھیجنا شروع کر دیا اور قانون بنا دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو مار دیا جائے۔ اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا جب وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ شہر سے باہر دیہات کی طرف، اور دیہات میں بھی پہاڑوں میں تشریف لے گئی۔ جب پہاڑوں میں گئی، وہاں پر ایک غار تھی، غار میں حضرت سیدہ اتری، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی جب وہاں ولادت ہوتی ہے، غار میں ولادت ہونے کے بعد آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ غار کا منہ بند کر دیتی ہیں۔ ایسے قربان جاؤں اللہ کے نبی پر، ایک بچہ ہے، آپ تصور کیجئے کہ ماں جب بچہ جنے اور جنتے ہی اگر اس کو دودھ پلانا بھی چھوڑ دے، اس کے پرورش کا خیال بھی نہ کرے، تو بچہ کیسے پرورش پا سکتا ہے، بچہ کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ لیکن اللہ کے نبی ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جب آپ کی ولادت ہوتی ہے آپ کی والدہ غار کا منہ بند کر کے واپس آ جاتی ہیں۔ جب واپس آتی ہیں تو اس میں روایات مختلف ہیں، وہ روایات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب آپ کے والدہ کافی دنوں کے بعد آپ کو دودھ پلانے کے لیے گئیں، جب آپ دودھ پلانے کے لیے گئی دیکھتی ہیں کہ بیٹا زندہ ہے اور خوش ہے، اور خوش کیسے ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا وہ اس غار کے اندر اپنے انگوٹھا جب منہ میں ڈالتا ہے تو اس کو اس کے انگوٹھے سے رزق مل جاتا ہے۔ اللہ اپنے نبی کے لیے رزق کا اہتمام کیسے فرما رہا ہے کہ یہ انگوٹھا ہے ہاتھ کا، اس سے حضرت ابراہیم کو رزق مل رہا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ کرنا جانتا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل امین اس غار میں آیا کرتے تھے، اور جب حضرت جبرائیل امین آتے تھے، حضرت ابراہیم کا انگوٹھا جب ابراہیم علیہ السلام کے منہ میں ڈالتے تھے تو آپ کے انگوٹھے سے دودھ جاری ہو جایا کرتا تھا، آپ کے انگوٹھے سے
دودھ جاری ہو جایا کرتا تھا۔ اور میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، لوگ نا ہر بات کو عقل پر پرکھتے ہیں، ہر بات کو عقل پر پرکھتے ہیں۔ میں نے کہا ہر بات عقل پر پرکھنے کی نہیں ہے۔ اگر تم عقل پر پرکھو گے تو بتاؤ ایک انگوٹھے سے کیسے دودھ جاری ہو گیا، انگوٹھے سے دودھ کیسے جاری ہو گیا؟ تو وہ قادر مطلق ہے، وہ کرنا جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام کے منہ میں حضرت جبرائیل امین انگوٹھا ڈالتے ہیں تو انگوٹھے سے دودھ جاری ہو جاتا ہے، اور آپ کے منہ میں جب انگلی ڈالتے ہیں تو آپ کی شہادت کی انگلی سے شہد نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انگوٹھے سے دودھ نکلتا ہے، ایک انگلی سے پانی نکلتا ہے، ایک انگلی سے دودھ نکلتا ہے، اور ایک انگلی سے کھجوریں نکلتی ہیں، اور ایک انگلی سے گھی نکلتا ہے۔ یہ ساری روایات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ حضرت ابراہیم کی یوں پرورش غار میں ہوئی۔ اور پھر اس کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا کہ جو بچہ پرورش سال میں پاتا تھا، حضرت ابراہیم وہ پرورش مہینوں میں پا جاتے تھے، اور جو بچہ مہینے میں پرورش پاتا تھا، جتنی اس کی صحت بنتی تھی، حضرت ابراہیم کی اتنی صحت ایک ہفتے میں بن جایا کرتی تھی، اتنی جلدی آپ کی پرورش ہوئی۔ اب اس بارے میں بھی آپ یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم غار میں کتنا عرصہ رہے، کتنا عرصہ حضرت ابراہیم رہے۔ اس میں مختلف روایات آتی ہیں۔ ایک روایت یہ آتی ہے کہ آپ 15 مہینے اس غار میں رہے، ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ آپ اس میں 7 سال رہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ اس میں 17 برس رہے، 17 سال رہے، مختلف روایات آتی ہیں۔ اب جب پرورش آپ کی ہو چکی غار میں، پرورش ہونے کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ جب اپنی قوم کی طرف آتے ہیں، میں اب چونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے تو میں بھی گفتگو کو شارٹ کر رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ کچھ ایک گفتگو جو ہے وہ کہیں کسی اختتام تک بھی پہنچے اور کوئی بات کمپلیٹ ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور یہ جو میں باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ساری قرآن میں موجود ہیں، ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ بطور مشاہدہ میں آپ کے سامنے چند آیات بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف آتے ہیں، اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17ویں پارے سورہ انبیاء میں کہ 4تھے رکوع میں بیان فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ اس رکوع کو آپ پڑھیں گے نا تو اس کے اندر سارا تذکرہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم کیسے اپنی قوم کی طرف آئے، کیسے دعوت توحید دی، کیسے رب کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ آپ بھی قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں، آپ کی روح تازہ ہوگی اور آپ کی روح میں کو نور ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قوم کی طرف آتے ہیں، چونکہ جب قوم کی طرف آپ آتے ہیں تو کوئی قوم جو ہے نا وہ ستاروں کی پرتش میں مبتلا تھی، کوئی سورج کی پوجا کر رہی تھی، کوئی چاند کی پوجا کر رہی تھی۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں بیان فرمایا ہے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما آفل قال لا احب الآفلین۔ ان آیات میں اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا۔ جب آپ نے ستارہ دیکھا نا تو آپ نے اپنی قوم کو کہا، میری قوم کیا اس ستارے کو میرا رب ٹھہراتے ہو؟ آپ نے اپنی قوم سے پوچھا، ہذا ربی، کیا اس کو میرا رب ٹھہراتی ہو، اس ستارے کو؟ کچھ دیر کے بعد فلما آفلا، ستارہ غروب ہو گیا، غائب ہو گیا۔ جب ستارہ غائب ہو گیا تو آپ نے فرمایا لا احب الآفلین، جو غائب ہو جائے، جو ڈوب جائے، ابراہیم اس کو اپنا خدا کیسے مان سکتا ہے؟ جو ڈوبنے والا ہو ابراہیم اس کو اپنا خدا کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ستارہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، پھر آپ نے چاند کو دیکھا۔ جب چاند کو دیکھا نا تو قوم سے کہا هذا ربی، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ چاند میرا رب ہے؟ اور کچھ جو ہے نا وہ دیر کے بعد چاند بھی جو ہے نا وہ غائب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا لأکونن من القوم الضالین، کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں قوم گمراہ میں سے ہو جاؤں؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ چاند میرا رب ہے؟ جو چیز غائب ہو جائے، جو طلوع ہو جائے اور طلوع ہونے کے بعد اس کا نام و نشان بھی نہ رہے، غائب ہو جائے، وہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا چاند بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے دیکھا فلما رأى الشمس، سورج کو دیکھا۔ سورج کو دیکھنے کے بعد قوم سے کہا کیا اس کو میرا رب ٹھہراتے ہو؟
قوم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اس کے بعد سورج بھی چونکہ غائب ہو گیا، آپ نے فرمایا یہ سورج بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ آگے پھر آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آپ نے فرمایا میں اس ذات کی طرف متوجہ ہوں، میں اس ذات کی طرف تمہیں بلاتا ہوں جس ذات نے زمین کو بھی پیدا کیا ہے، جس ذات نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا ہے، جس ذات نے ستارے کو بھی پیدا کیا ہے، جس ذات نے سورج کو بھی پیدا کیا ہے، جس ذات نے چاند کو بھی پیدا کیا ہے۔ میں تمہیں اس رب کی طرف بلاتا ہوں اور میں تمہیں سمجھاتا ہوں یہ سورج بھی تمہارا رب نہیں ہو سکتا، چاند بھی تمہارا رب نہیں ہو سکتا، سیارہ بھی تمہارا رب نہیں ہو سکتا۔ تمہارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب آپ یہ کتنا دلکش طرز بیان ہے اور کتنے مؤثر الفاظ ہیں کہ آپ نے کتنے خوبصورت الفاظ میں اپنی قوم کو دعوت توحید دی ہے، دعوت تبلیغ دی ہے، لیکن قوم کی قسمت میں ہی جہالت تھی، کیسے آتی؟ اب حضرت سیدنا ابراہیم کے ایک چاچا تھے آذر، جسے قرآن میں لأبی ہی سے شمار، لأبی ہی جو آتا ہے بسا اوقات ابن جو ہے ابن سے مراد چاچا ہوتا ہے، اس سے مراد باپ نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم لأبیہ، اس ابی سے مراد حضرت ابراہیم کے والد نہیں تھے بلکہ حضرت ابراہیم کے چاچا آذر تھے۔ چونکہ حضرت ابراہیم کے چاچا آذر بت جو پرست تھے، بت بنایا کرتے اور بت کو بیچا کرتے تھے بازاروں میں۔ آپ نے حضرت ابراہیم کو ایک بت پکڑایا اور کہا آؤ بازار میں اس کو بیچنے چلتے ہیں۔ آپ نے ایسا کیا، حضرت ابراہیم نے اس بت کے گلے میں رسی ڈال دی اور اس کو گھسیٹنا شروع کر دیا، اس کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ آپ گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، چاچا کہتا ہے ابراہیم ذرا آواز لگاؤ کہ جس نے بت خریدنے ہیں آ کر خرید لو۔ حضرت ابراہیم آواز کیا لگاتے ہیں سنیے، حضرت ابراہیم آواز لگاتے ہیں من یشتری ما یضر ولا ينفعه، اے لوگو کیا تم مجھ سے وہ چیز خریدنا چاہتے ہو جو تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتی، جو تمہیں نقصان بھی نہیں دے سکتی؟ جب حضرت ابراہیم نے یہ آوازیں لگائیں اور بتوں کی چونکہ یہ توہین ہے، وہ خدا سمجھتے تھے بتوں کو، یہ بتوں کی توہین ہے کہ جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تو کس نے خریدنا تھا؟ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت توحید۔ آپ نے اپنی قوم کی طرف بلایا ہے اور بت کو گھسیٹنا شروع کر دیا ہے۔ چونکہ ٹائم جو ہے نا وہ مکمل ہو چکا ہے تو اپنی گفتگو اس سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک میں بڑھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی ہے، کیسے؟ آپ نے سب سے پہلے بتوں کا تعاقب کیا ہے، بتوں کو توڑا ہے۔ نبی کی بعثت کا مقصد کیا تھا یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے۔ آپ تو بتوں کو گھسیٹ رہے تھے اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں آتے ہیں تو اس وقت کیا حالت تھی، کتنے بت تھے؟ میرے آقا نے مکہ کو بتوں سے کیسے صاف کیا تھا؟ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو کندھوں پہ اٹھا کے آخری بت توڑوایا تھا۔ یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے ریاست مدینہ کہ وہاں بتوں کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کو بتوں سے پاک کر رہے ہیں اور ہماری ریاست مدینہ میں مندر کی جو ہے وہ بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اور وہ کیسے؟ نہایت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ مسجد کا جو نظام چل رہا ہے نا یہ چندے سے چل رہا ہے۔ کوئی 200 دیتا ہے، کوئی 100 دیتا ہے، کبھی مولوی ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے یار چندہ دو مسجد کا بل دینا ہے، چندہ دو مسجد میں AC لگوانے ہیں، چندہ دو مسجد کا فلاں چیز خراب ہے اس کو صحیح کروانی ہے۔ ارے مسلمان مسجدوں کو چلائیں چندے سے، جیب سے 100 200 دے کے مسجد کا نظام چلائیں، اور جو ہے جو ہے نا وہ غیر مسلم جو ہے ہی ہندو وہ وہاں مندر کی تعمیر جو ہے نا وہ بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور کس سے؟ بیت المال سے، حکومت کے مال سے رکھی جا رہی ہے۔ اگر کوئی اتنا ہی ہم درد ہے تو اپنی جیب سے پراپرٹی لگائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہندوؤں کو جو ہے نا ان کے کام جو ہے نا وہ تحفظات نہ ملے۔ کبھی آج تک کسی مولوی نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے نا وہ ہندوؤں کا مندر مٹا جو ہے نا گرا دو، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اجازت ہے، اور وہاں پر اجازت ہے جس علاقے میں وہ رہتے ہیں اپنے علاقے میں اپنی عبادت گاہ بنا بھی سکتے ہیں اور اپنے علاقے میں اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بیت المال سے انہیں مندر تو بنا دو اور مسجد کا بل جو ہے نا وہ ایک مہینے میں 30 ہزار بھیج دو اور مسلمان 200 سے دے کر اتار رہے ہوں۔ یہ ریاست مدینہ نہیں ہے۔ ریاست مدینہ یہی ہے جب حضرت عمر فاروق فاتح بیت المقدس کی صورت میں جب داخل ہوئے تھے تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ ہم تمہیں
تمہیں یہ نہیں لکھ کے دے رہے کہ تم مندر نہیں بنا سکتے ہو، بلکہ جو تمہارے بنے ہوئے ہیں تم وہیں پر رہ کر اپنی عبادت کر سکتے ہو، اور یہ نہیں آپ نے لکھ کے دیا کہ ہم تمہیں مندر بنا کے دیں گے۔ آج تو اسلامی ریاست میں یہ ہو رہا ہے، تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامی ریاست جو کہتی ہے وہ ہونا چاہیے، اور جو ہے نا وہ ہندوؤں کو تحفظات دینے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مسلمانوں کا مال ان پر لگا دو، مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں۔ کیا یہاں صرف یہودیوں کے عیسائیوں کے حقوق ہے، مسلمان کا کوئی حق نہیں ہے؟ تو مسلمانوں کو اپنے حقوق ملنے چاہیے، اور آپ اپنے حقوق لیں۔ جب آپ نہیں، جو بچہ جب تک روئے گا نہیں ماں دودھ نہیں پلائے گی، آپ جب اپنے تحفظات کے لیے، اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کو اپنے حقوق نہیں ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مالک کی کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ المبارک کو بھی اس سے آگے اپنی گفتگو کو بڑھاؤں گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔